الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. ایک دوست کی فرمائش پر آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ 4 سے 5 وظیفے لگاتار بتائے جائیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ان وظائف کو مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اور جو نسخے درمیان میں بتاؤں گا نکات، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اور دوسری اس نے فرمائش کی تھی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مجربات میں سے کچھ بیان کیے جائیں. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، مجربات امام سیوطی، آپ کی ایک کتاب کا نام ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر وظائف جتنے بھی لکھے ہیں نا، سارے کے سارے بزرگ علماء اور اولیاء اللہ کے مجربات ہیں. ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا یہاں پہ. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض اوقات کچھ لوگ ظاہری بات ہے جب سنیں گے تو کچھ کہیں گے نہیں جناب علی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کی کتاب سے جناب علی یہ بیان کر رہے ہیں. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اولیاء اللہ، علماء، رب کے بزرگ لوگ جب یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جائز محبت کے لیے ان کو استعمال کرنا، ناجائز کے لیے نہیں. مثال کے طور پر میں جو پہلے کہتا رہتا ہوں کہ میاں بیوی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، جناب علی بیٹے باپ کی محبت ہے. جائز محبت کے لیے انہوں نے لکھے اور جائز محبت کے لیے ہی ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا. ہاں، یہ بات سمجھ کر یہ نہ کہیں کہ جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے وظیفہ تو لہٰذا اتنے بڑے بزرگ تھے تو انہوں نے یہ کام نہ. محبت ایک ہوتی ہے محبت غلیظ، یہ نہیں. جو پاک محبت ہے نا، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، ماں باپ کی محبت بھی پاک محبت ہے، پاکیزہ ہے. اور ایک پاکیزہ محبت اور پاکیزہ رشتے کے لیے ان کو استعمال کرنا اولیاء اللہ اس لیے لکھ کر گئے ہیں کہ پاک چیزوں کے لیے آپ استعمال کریں، ناجائز کے لیے نہیں. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ انہوں نے جناب علی کام لکھے ہیں، نکات لکھے ہیں، نسخے لکھے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں. اور خود کا ایک مجرب وظیفہ ہے، مجھے کسی بزرگ نے دیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ سن 2014 کا دور تھا، اس وقت میں اس لین میں نہیں آیا تھا. تو اس بزرگ نے ایک محبت کا مجھے وظیفہ دیا تھا. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں وہ بھی ساتھ بتاتا چلوں، لیکن وہ میرا خود کا مجرب ہے. الحمدللہ وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کرشمے پہلے دن ہی دکھائی نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن وہ بتانے سے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرمائش کی گئی تھی کہ ان کے کچھ وظائف میں سے بتایا جائے، تو محبت کا کچھ عمل ان کے میں بتاتا ہوں. اور یہ ہیں جسے کہا جاتا ہے نا نسخے، ٹوٹکے، یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ہیں بڑی کمال، ہیں کمال. یہاں پڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے، پڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک ٹوٹکا ہے. اور یہ ٹوٹکے میں 2-3 بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں وظیفہ بتاتا ہوں. لیکن ہیں بہت انتہا درجہ کے مجرب، انتہا درجہ کے مجرب. میں نے خود بھی کئی مرتبہ یہ دوستوں کو بتائے اور الحمدللہ کامیابی پائی ہے. ان میں سے سب سے پہلا ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ میں نے کئی بزرگ علماء سے لیا ہے، میں نے اس لیے اس کو اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہوں. آپ نے حب کے بیان میں لکھا ہے کہ ہدہد کے ناخن، ہدہد ایک غیرت مند پرندہ ہے کہ جس کا ذکر
قرآن کریم کے اندر آیا ہے، بڑا ہی غیرت والا پرندہ ہے۔ ہدہد کے ناخن اور اپنے ناخن، ہدہد کے ناخن کاٹ لیے جائیں، کاٹ کر اور اپنے ناخن بھی کاٹ لیے جائیں، ان دونوں ناخنوں کو ملا کر جلایا جائے۔ جلائیں گے ایسے کہ ایک خالی کولی ہو اور خالی کولی کے اندر وہ ناخن دونوں مکس کر کے رکھ دیں اور وہی اسی خالی کولی کو آگ کے اوپر رکھ دیں۔ جیسے ہی نیچے آگ جلے گی، برتن گرم ہوگا، اس برتن کے اندر یہ ناخن کالے ہو جائیں گے، جل جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ پھر ان ناخنوں کو کوٹ کر ایک پھکی بنا لینی ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے وہی پھکی اس کو کسی چیز کے اندر کھلا دے یا پلا دے، میں کہتا ہوں یہ آگے جائے گا، مر جائے گا، وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے، اس کو اپنی جان چھڑانی مشکل بن جائے گی اس کے لیے۔ یہ اتنا پاک جناب علی طاقتور مجرب نسخہ ہے، اس کو اپنی جان چھڑانی مشکل بن جائے گی۔ ایک تو یہ انہوں نے نسخہ لکھا ہے، اور دوسرا نسخہ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے عورت میاں سے روٹھ جاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی ہی استعمال کریں اور کسی محبت کے لیے استعمال نہ کریں۔ لیکن میں محبت کے عمل میں اس کو بھی بتانے لگا ہوں، میں امید کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ جائز کام کے لیے اس کو بھی استعمال کریں گے، اس نسخے کو بھی، یہ بھی بڑا مجرب ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر سیاہ کوا ہو، سیاہ کوا، سیاہ کوے کا سر لے لے، سر اس کو ذبح کر کے سر لے لے، اس سر سے دماغ نکال لے، دماغ نکال کر اس دماغ والی جگہ پر تھوڑی سی مٹی اٹھائے اس جگہ کی کہ جہاں جس جگہ پر اس کی بیوی بیٹھتی تھی یا اس کا شوہر بیٹھتا تھا، بیوی بھی استعمال کر سکتی، شوہر بھی استعمال کر سکتا ہے، جہاں وہ بیٹھتے تھے اس جگہ سے تھوڑی سی مٹی لے، اس سر کے اندر جو دماغ نکالا تھا دماغ والی جگہ پر وہ مٹی ڈال دے، اور پھر کبوتر کی پنیال بھی اس میں تھوڑی سی شامل کر دے، شامل کر کے پھر ان میں 7 دانے جو کے لے، 7 دانے جو کے لے کر وہ بھی اس میں ڈال دے، اور پھر اس جناب علی سر کو مٹی کے اندر دفن کر دے۔ مٹی کے اندر یہ دفن کرے گا تو کم از کم 4 سے 5 دن بعد پھر اس سر کو نکالے گا۔ جیسے اس سر کو نکالے گا نا، اس کے اندر جو جو تھے وہ سارا کچھ، وہ ایک فرق جناب علی پھکی نوا بن گئی ہوگی۔ پھر اس کو نکال کر اس کو ہاتھوں کے اوپر ایسے مال کر، اپنے چہرے پر اور جسم پر مال کر، صرف ایک مرتبہ سامنے چلا جائے، بولنا نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کے سامنے سے گزر جائے۔ مرد ہے تو اپنی بیوی کے سامنے سے گزر جائے، بیوی ہے تو مرد کے سامنے سے صرف ایک مرتبہ گزر جائے، صرف ایک مرتبہ گزرنے والی بات ہے۔ وہ اسی وقت ہی جس حال میں ہے اسی حال میں اس کے پیچھے چل پڑے گی، اس حال میں، پھر کبھی اس سے جناب علی جدا ہونا وہ گوارا تک بھی نہیں کرے گی۔ یہ انہوں نے دوسرا ٹوٹکا لکھا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے لکھا، یہ اسرار خفیہ میں سے ہے جو یہ اب بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی روٹھ جاتی ہے، ظاہری بات ہے یہ عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، عورت کے پیچھے بڑا جلدی لگ جاتی ہے۔ کوئی آئی عورت میں اس کا حال لینے کے لیے اس کے گھر میں بیٹھ گئی، باتیں کی، چائے پی، اور باتوں میں پھر وہ ایسے لگا گئی نا، جو وہ بات کر گئی ہے یہ اس عورت کے ذہن کے اندر وہ باتیں بالکل نقش ہو گئی ہیں، کیونکہ عورت کے پیچھے چلتی ہے۔ پھر جناب علی کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا معاملہ بنا، یہ روٹ کر چلی گئی، گھر چلی گئی، اور پھر نوبت جناب علی طلاق تک جا پہنچی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ مرد یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کرے، ایسا کرے، اپنے رخسار کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں میں سے ایک بال لے لے، رخسار میں سے ایک بال لے کر، اور ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں میں سے بھی ایک بال لے لے، ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں میں سے یہاں سے بھی ایک بال لے لے اور یہاں سے بھی ایک بال لے لے، یہ دونوں بال لے کر ان کو باریک کتر لینا ہے، باریک کاٹ لے، کتر لے، یا
کوٹ لے جیسے جی چاہے, کتر کر ستو لے, ستو کے اندر اس کو ڈال دے اور ستو کے اندر ہی پلا دے, میں کہتا ہوں وہ پیتی جائے گی تو اس کی رگ رگ میں اس کی محبت رچ جائے گی, رگ رگ میں, پھر یہ زندگی بھر اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ خان ہندی نے یہ نسخہ لکھا تھا اور میں نے ان سے لیا تھا, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے ان سے یہ نسخہ لیا تھا. بڑا ہی وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہی با کمال اور مجرب نسخہ ہے یہ, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس نسخے کو کبھی بھی ایسے ضائع ہوتے نہیں دیکھا, جہاں بھی استعمال کیا وہاں ٹھا لگا, ایسا ہے یہ نسخہ. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کچھ مرد ہوتے ہیں جو عورتوں پر ناراض ہوتے ہیں, مرد عورتوں پر ناراض ہوتے ہیں, اور ناراض بھی ایسے تھوڑی تھوڑی بات میں ناراض ہو گئے, یا مرد ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار مرد غیر عورتوں کی طرف بڑھتا ہے, غیر عورتوں کی طرف نظریں کرتا ہے, غیر عورتوں کے ساتھ سلام علیکم رکھتا ہے, دوستیاں رکھتا ہے. ظاہری بات ہے یہ چیز عورت کو گوارا نہیں ہے اور شریعت کے مطابق بھی جائز نہیں ہے, شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہے, توبہ کرنی چاہیے اس عمل سے. اگر کوئی خاوند ایسا کرتا ہے, اگر خاوند ایسا کرتا ہے, عورت کو چاہیے سیاہ مرغ لے, سیاہ مرغ, سیاہ مرغ لے کر اس کو ذبح کرے, اس کا سر لے کر پھر بازار سے ایک نیا پیالہ لے, مٹی کا پیالہ لے کر اس سیاہ مرغ کے سر کو مٹی کے پیالے کے اندر ڈالے, اور پھر اس مٹی کے پیالے کو اس چارپائی کے نیچے دفن کر دے جس چارپائی کے اوپر یہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے یا جہاں سوتے ہیں لیٹتے ہیں, اس چارپائی کے نیچے دفن کر دے. بس یہ جب تک جناب علی اس مٹی کے اندر دفن رہے گا قطعاً مرد کسی غیر عورت کو نہیں دیکھے گا, قطعاً کسی صورت میں بھی غیر عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اپنی بیوی سے جدائی برداشت بھی نہیں کر سکے گا. یہ کمال نسخے تھے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجربات کے اندر لکھا ہے, اور یہ بزرگ علماء کے مجرب نسخے تھے. اور ایک جناب علی حب کا عمل جو میری طرف سے ہے, میں وہ جو بتا رہا ہوں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے, اشد ضروری ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ جھوٹ سے, گناہوں سے توبہ کریں, گناہوں سے پختہ توبہ کر کے پھر آگے گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کریں. کبھی کبھار لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی گناہ کی طرف میل ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو. پکا ارادہ کرے گناہوں سے توبہ کرنے کا, پختہ ارادہ کر کے پھر جناب علی نئے پہلے نہائے, غسل کرے, غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنے, نئے کپڑے پہن کر پھر کوئی سی خوشبو لگا لے, کوئی سی خوشبو لگا کر سیدھا مصلی رسول پہ چلا جائے. سب سے پہلے وہاں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے بیٹھ کر, 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر جناب علی 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے. 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھے. 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے, اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر رب کی بارگاہ میں اپنی پاکیزہ محبت کے لیے دعا مانگے گا. میں کہتا ہوں یہ دعا ختم ہوگی اور اس دن کا سورج ڈوبے گا نہیں, سب سے پہلے اس کے پاس جناب علی اس کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی. یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے نا, کوشش کریں صرف 1 مرتبہ اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں, انشاءاللہ العزیز ناکامی نہیں پائیں گے, انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.